کرنا تھا اور ان کا ارادہ تھا کہ میں حکم پر عمل کروں، تو پھر بیٹے سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم کہہ دیتے اسماعیل علیہ السلام کا فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو نعوذ باللہ سے یہ آج کل جو جدید تعلیم یافتہ ہے نا، وہ انسان کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ تھی ڈاما ڈول تھا، جب وہ انکار کر دیتے وہ کہتے کہ یہ کیا ہوا، مطلب باپ بیٹوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تو شاید ابراہیم علیہ السلام اس پر عمل نہ کرتے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور باپ جو ہے وہ بیٹے کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر میں خلیل اللہ ہوں تو یہ بھی ذبیح اللہ بنے گا، جو جب میں نے ان کے سامنے اللہ کا نام لیا تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ایک جان نہیں ہزار جانیں بھی اللہ کے نام پر۔ اور پھر بعض لوگ جو منہ پھٹ ہوتے ہیں، بے دھڑک سوال کر دیتے ہیں، آج کل کے دور کے اندر تو پڑھانے والے لوگ پروفیسر کالجوں کے اندر وہ اللہ پر اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ شراب کو حرام کرے، جوئے کو حرام کرے، ہمیں آزادی ہے، آزاد پیدا ہوئے ہیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہے پیئیں، جو چاہیں کریں، اللہ کو کیا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ اسماعیل تو بچے تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا، ابراہیم نے پکڑ کر زبردستی ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے ایسی باتیں کر دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی رائے لی، ان سے پوچھا، اور انہوں نے کہا اگر رب کا حکم ہے تو اس حکم پر میری جان قربان ہے، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے تو اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب اس سے آگے مزے کی بات یہ ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں نے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کیا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین کے اوپر بٹھا دیا، منہ نیچے کر لیا اور گردن جو ہے وہ اوپر کر لی۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ مرغی بھی ذبح کرنی ہو تو کئی ایسے رحم دل لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی درد آ جاتا ہے، جب خون نکلتا ہے تو برداشت نہیں کرتے، تو میں تو آپ کا بیٹا ہوں اور آپ میرے باپ ہیں، اور عمر اپنی دیکھیں 100 سال سے زیادہ عمر ہے، اور میرے جیسا بیٹا ہو، آپ جیسا باپ ہو، دونوں اللہ کے نبی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری چلائیں اور میں تڑپوں تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو، اس لیے آپ مجھے منہ کے بل زمین پر لیٹیں۔ اب یہ کیسے گھر سے لے کر گئے، شیطان نے راستے میں کیسے بغلانے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، ماں ہاجرہ کو، اور یہ جو آج کل کے مارے جاتے ہیں نا شیطانوں کو، جمرہ، عقبہ، وسطیٰ، اولیٰ، یہ یادگار ہے اللہ پاک کے ان 3 نیک بندوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد شیطان آیا اور کہنے لگا ایھا الشیخ، او بابا جی یہ کیا کر رہے ہو، آپ کے بڑھاپے کا سہارا، اینا تريد ایھا الشیخ انی لارانی ان الشیطان قد جاءک فی منامک فامرک بذبح ابنک ھذا، میرا خیال ہے میرے پاس شیطان آیا ہے اور اس نے تجھے یہ کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا بس کر لعین اپنی کیل و کال بھی، میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل۔ کنکر مارے، پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ بچہ ہے، اس پر میرا شاید داؤ چل جائے، لیکن بچہ تو ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے نبی تھے، یہ بھی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے وہی جواب دیا فَلْيَفْعَلْ مَا أَمَرَ بِهِ أَبُوهُ سَمْعًا وَطَاعَةً، ان کو چاہیے کہ جو ان کے رب نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں،
میں بدل و جان اس حکم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بھائی حاجرہ کے پاس گیا، یہ عورت ہے شاید ان پر میرا توجہ ہے۔ انہوں نے آگے سے یہ کہا فقط احسن ان یؤتی ربہ، ٹھیک ہے نا، پھر ان کے رب نے حکم دیا ہے تو آپ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ مجھے رسی کے ساتھ میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ لینا حتی لا اضطرب، تاکہ میں تڑپوں نہ، وقف انی ثیابک، اور اپنے کپڑے میرے خون سے بچا کر رکھنا، اپنے کپڑے میرے خون سے بچا کر رکھنا، حتی لا ینطبع علیہا من دمی شیء فینقص اجری، سبحان اللہ، ادب کتنا ہے، یعنی ایسا نہ ہو میرے خون کے چھٹے آپ کے کپڑوں پر پڑیں اور میرے ثواب کے اندر کمی واقع ہو جائے۔ فترہ امی فتحزن، اور میری ماں جب میرا خون آپ کے کپڑوں پر دیکھے گی تو وہ پریشان ہو۔ یہ سارا کچھ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑ لی، چھری کو اتنا تیز کیا کہ پتھر کے اوپر چھری ماری تو پتھر پہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ اپنے چھری چلائی تو چھری نے چلنے کا نام نہ لیا۔ جسم تو کیا کاٹے گی، بال بھی نہ کاٹا۔ ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے تو خوش ہوتے کہ چلو جی میں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، چھری نہیں چلتی تو میرا کیا قصور ہے، نہیں، ڈر گئے کہ یہ رکاوٹ کہاں سے پیدا ہو گئی۔ لیکن ایسا تو نہیں کہ اللہ پاک نے ہماری قربانی کو قبول نہیں کیا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کوئی فساد تو نہیں آ گیا۔ 2-3 دفعہ چھری چلائی اور پھر غصے میں چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، اور چھری نے کہا یا اللہ مجھے زبان دے تاکہ میں تیرے خلیل سے ایک بات کروں۔ اللہ نے چھری کو زبان دی تو چھری نے کیا کہا، الخلیل یأمرنی بالقطع مرۃ والجلیل ینہانی 70 مرۃ، کہ خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کا حکم دیتا ہے اور اس کا جو رب جلیل ہے وہ مجھے 70 بار نہ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ اور میں خلیل کی بات مانوں کہ رب جلیل کی بات مانوں۔ یہ محمد صاحب یہاں پہ شعر کہتے ہیں کہ حکم دیتا رب اوس دہاڑے 70 وار چھری نوں، دوزخ سڑ سے جے دکھ دیتا اسماعیل نبی نوں۔ اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا، یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، مجھے تو کہتا ہے کہ ذبح کر اور چھری کو کہتا ہے خبردار جو ذبح کیا، اگر ذبح نہیں کرانا تھا تو مجھے حکم دینے کا کیا مطلب ہے۔ اور جو جواب آیا نا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو میرا خلیل ہے، یہ میرا ذبیح ہے، تو بھی میرا نبی ہے، یہ بھی میرا نبی ہے، اور نبی تو اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ایک نبی کے ہاتھوں دوسرے نبی کو ذبح کرانے کی؟ میں نے تو کائنات کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو ایسے ایسے بھی یار ہیں کہ حکم دیتا ہوں تو بچے ذبح کرنے پر قربان کیا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو آج ہمیں بھی بچے ذبح کرنے کا حکم ہوتا۔ پھر جو دمبے ذبح نہیں کر سکتے بہانے بناتے ہیں، عید کے بعد یہ بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، کئی تو مذاق کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فریج نہیں ہے اس لیے ہم قربانی نہیں کرتے، کیس چل رہا ہے، چوری ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، بڑے بڑے بات فوت ہو گیا ہے۔ پھر فوت ہو جائے تو 2 قربانیاں کرنی چاہیے، ایک آپ کی کرنی چاہیے، ایک فوت شدہ کے لیے سارے سب کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ بہانے نہیں چلتے۔ تو جو جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں اور ان کو بیٹے ذبح کرنے پڑ جاتے ہیں تو کون اس حکم پر عمل کرتا؟ اس لیے اللہ پاک نے آسانی پیدا فرما دی کہ اسماعیل علیہ السلام کو بغیر ذبح ہونے کے ذبیح کا لقب بھی عطا کر دیا، جنت سے دمبا بھیج دیا، وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ذبح کر دیے گئے۔ اور عجیب معاملہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں
اور آنکھیں بند ہیں، اور آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ توبہ ذبح ہو رہی ہے۔ ابراہیم کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جبریل کہتے ہیں اللہ اکبر، دعا کرتا ہے وللہ الحمد۔ یہ جملے بھی اللہ پاک کو اتنے پسند ہے کہ اب 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد اونچی آواز سے ان کا پڑھنا واجب ہے، اور اللہ پاک کو یہ بڑے پسند۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز کے بعد اونچی